بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ٹرانسمیشن ہے جناب خصوصی آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ہلکا وار، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ضلع سدھنوتی کے دو اہم ترین حلقوں LA23 پلندری اور LA24 بلوچ کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان دونوں حلقوں کو ناراض سیاسی کارکنان کا حلقہ قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے ان دو حلقوں کو ہم ہرگز حلقہ نہیں لے سکتے، اور یہاں سے یقیناً یہ آزاد کارکنان جو ہے نظر آ رہا ہے کہ سیاسی نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی تفصیلات، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ ضلع سدھنوتی، جس کا قدیم شہر پلندری، جو کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے قیام کے وقت اس کا دارالحکومت قرار پایا تھا، اور آزاد جموں کشمیر کی نئی حکومت نے اس دارالخلافہ میں حکومتی سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا تھا، اور کئی سرکاری اداروں کی بنیاد بھی یہاں پر رکھی تھی، لیکن پھر وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلی ہوئی، اور دارالخلافہ جو دارالحکومت تھا وہ پلندری سے مظفر آباد منتقل کر دیا گیا۔ اور اس وقت اگر اس کی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو 1832 میں ڈوگرا راج میں جناب جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، ہمیں وہاں سے اس کی مثال ملتی ہے جناب، جس دور میں جو ہے وہ کھالیں کھچوائیں یہاں کے جو رہنما تھے سبز علی خان اور ملی خان کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اس کی جناب۔ اگر اس کی تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے جو ہمیں ملی ہے، اور اس کی اگر نامور شخصیات کا ذکر کیا جائے تو بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان صاحب، کرنل محمد حسین خان اور کرنل محمد ہدایت خان مرحوم نے سدھنوتی کا نام جو ہے وہ روشن کیا۔ اور اب اگر دیکھا جائے بدقسمتی سے تو 1995 میں یہ ضلع بنا تھا جناب، پہلے پونچھ کا حصہ تھا، لیکن 1995 میں یہ ضلع بنا ضلع سدھنوتی۔ لیکن آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی، تقریباً 26 برس کے بعد بھی، کہا جاتا ہے کہ ضلعوں کے حساب سے سدھنوتی جو ہے وہ پسماندہ ترین جو ہے وہ ضلع ہے، اور مسلسل جو ہے یہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں LA23 اولڈ LA21 پلندری، سدھنوتی 1 بھی کہہ سکتے ہیں اور پونچھ 6 بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2016 کے نتائج پر اگر نظر ڈالی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈاکٹر نجیب نکی 25,732 ووٹ انہوں نے لیے، اور کلوز مارجن کے ساتھ ان سے یہ مقابلہ ہار گئے JUI کے مولانا سعید یوسف 23,191، اور یہ واحد حلقہ ہے آزاد کشمیر کا جہاں پر JUI کا بھی اثر ہے۔ اور سردار حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے 3,460 انہوں نے ووٹ لیے جناب، اور عتیق شوکت پاکستان تحریک انصاف کے 1,678 ووٹ جناب انہوں نے حاصل کیے۔ دیکھا جائے تو اس مرتبہ بھی یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر نجیب نکی، خیر پہلے اس دفعہ کے امیدوار میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 2021 میں اب ڈاکٹر نجیب نکی پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں جناب یہاں سے۔ مولانا سعید یوسف اس مرتبہ آزاد امیدوار ہیں، JUI کے ٹکٹ پر نہیں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہیں کچھ یقین دہانیاں جو ہیں وہ کرائی گئی ہیں، اور اس وجہ سے وہ آزاد کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، شامل وہ نہیں ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف اندرون خانہ جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ سردار حسین جو پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن میں گزشتہ الیکشن میں منتخب ہوئے تھے 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اس مرتبہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور تحریک انصاف کا ٹکٹ انہیں ملا ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ رئیس انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور قدیر اوان آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ قدیر اوان نے چھوڑا ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور انہوں نے ناراضگی کے بعد آزاد کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں ہوا یہ ہے جناب کہ نون لیگ اور PTI کے جو کارکنان ہیں وہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ PTI جو ہے وہ مولانا سعید یوسف کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سردار حسین بھی ان کے امیدوار ہے۔ قدیر اوان جناب نون لیگ کے سے چھوڑ کے آئے ہیں، نون لیگ کے ڈاکٹر نجیب نکی بھی امیدوار ہیں، اور JUI کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی PTI ہو گئی ہے، نون لیگ کا ایک جو ہے وہ آزاد رکن کے ساتھ سامنا ہے، تو کنفیوزنگ سی پوزیشن ہے۔ لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ ڈاکٹر نجیب نکی اور مولانا سعید یوسف کے درمیان ہے، اور نسبتاً آج تک کی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں ان کے مطابق مولانا سعید یوسف کی جو پوزیشن ہے وہ نسبتاً بہتر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں میں علاقے کون کون سے شامل ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے جناب، کہ LA23 پونچھ 6 اسے کہا جاتا ہے، اور سدھنوتی 1 آپ کہہ لیں اسے۔ اس میں سدھنوتی تحصیل کے پٹوار سے کر گورا شمالی، پلندری، دار دھراچ، نام پھر مشکل ہے تھوڑے سے، افضل آباد اس کا نیا نام ہو گیا شاید، گورا جنوبی،
برال اسلام پورہ، جھنڈا بگلا، آزاد پتن مشہور علاقہ ہے، پنتھال اور منگ کی پوری تحصیل اس کے اندر جناب شامل ہیں. اور برادریاں سدھن برادری ہے جناب یہاں کی بڑی، آوان برادری ہے، راجپوت برادری ہے اور گجر برادری ہے. اور اس حلقے کے ووٹرز جناب 1,07,765 کے قریب ہیں. اور نون لیگ کے نجیب نکی فتح یاب ہوتے رہے ہیں 2000 ووٹوں کے فرق سے، گزشتہ الیکشن بھی جیتے تھے جناب. اسی قسم کی تفصیلات ہیں آپ کے سامنے. اور بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی کا سامنا ہے، لیکن یہ انتخابی نعرہ نہیں بن سکا. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ناراض کارکنان انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اچھا اب جناب بڑھتے ہیں. جو اگلا حلقہ ہے سدھنوتی کا، LA-24 اولڈ LA-22 جس کو سندھ معاف کیجیے گا بلوچ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، سدھنوتی 2 اور پونچھ 7 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 2016 کے نتائج پر اگر نظر ڈالیں تو سردار فاروق طاہر 26,270 پاکستان مسلم لیگ نواز، 19,406 فہیم اختر ربانی پاکستان پیپلز پارٹی، 3,224 مسلم کانفرنس ساجد حسین ساجد، 1,742 راجہ ابرار مناس پاکستان تحریک انصاف. لیکن اس مرتبہ سچویشن کچھ ایسے بدلی ہے کہ سردار فاروق طاہر تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں ہی، لیکن فہیم اختر ربانی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے ہیں اور فہیم اختر ربانی تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ان کے سامنے ہیں. سردار عنایت اللہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے، ملک عارف اوان مسلم کانفرنس کے، اور ٹکٹ نہیں مل سکا راجہ ابرار مناس کو، تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. لیکن انہیں اوپنلی سردار تنویر الیاس گروپ کی حمایت حاصل ہے، ووٹ توڑ سکتے ہیں وہ فہیم اختر ربانی کے. اگرچہ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فہیم اختر ربانی جو ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں پر بھی ناراض سیاسی کارکنان حلقے کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں حلقے کے نتائج کے اوپر. برادریوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی سدھن برادری جناب، وینس راجپوت، آوان، مناس راجپوت، یہ 4 بڑی برادریاں یہاں کی. علاقوں کا اگر ذکر کر لیا جائے تو LA-24 پونچھ 7 اور سدھنوتی 2، اس میں جناب علاقے ہیں سدھنوتی تحصیل کے پٹوار سرکل سحر، بلوچ کی مکمل تحصیل، گاؤں نیریاں، پٹوار سرکل نیریاں کا حبیب آباد، گاؤں منشا آباد، گاؤں بیروٹ آف پٹوار سرکل تراڑ کھل آف تحصیل تراڑ کھل. یہ جناب اس کے اندر علاقے شامل ہیں. اور اختر ربانی کے پیپلز پارٹی اور سردار فاروق طاہر مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ یہاں سے مقابلہ رہا ہے. ماضی کا اگر ذکر کیا جائے 5 الیکشن میں سے 3 مرتبہ اختر ربانی جیتے گزشتہ الیکشن کے. لیکن اگر ضمنی الیکشن ایک شامل کر لیا جائے، کیونکہ ان کی وفات کے بعد ضمنی الیکشن میں سردار فاروق طاہر 2016 جو ضمنی الیکشن 2016 سے جو پہلے ہوا تھا 2011 کے بعد، اس میں سردار فاروق طاہر جیتے تھے. اور پھر 2016 بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو 3 ہی مرتبہ سردار فاروق طاہر کی جیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس طرح سے گزشتہ 6 انتخابات ضمنی انتخابات کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو 3 انتخابات ان دونوں نے جناب جیت رکھے ہیں. کڑا مقابلہ اس مرتبہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ریپ اپ جناب اس کا یہی ہے کہ سردار فاروق طاہر اور فہیم اختر ربانی کے درمیان یہاں پر مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے LA-24 اولڈ LA-22 بلوچ میں. اور LA-23 کا اگر ریپ اپ ہم کریں اولڈ LA-21 میں، تو جہاں پر جناب ڈاکٹر نجیب نکی اور مولانا سعید یوسف کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو کہوں گا کہ ان 2 حلقوں کو ہم ہرگز ہلکا نہیں لے سکتے، کیونکہ ناراض سیاسی کارکنان کے حلقے ہیں. اور سیاسی کارکنان اگر ناراض ہو جائیں تو پھر سیاسی جماعتیں مشکل میں پڑ جایا کرتی ہیں. اور یہاں پر یہ سیاسی جماعتیں مشکل میں نظر آ رہی ہیں، اور یہاں کے نتائج جو ہیں وہ سب کو سرپرائز کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.